ہر خاندان ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں گزرے ہوئے زمانے میں دفن ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آئندہ کی طرف، آنے والے زمانے کی طرف، بھوش کی طرف پھیلتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ اگر مضبوط ہوا، ماضی اگر مضبوط ہوا تو درخت، وہ پیڑ، یہ خاندان کا درخت سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ اور اگر جڑیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو پوری نسل خزاں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایمان کا درخت بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وراثت صرف نام سے نہیں چلتی، اسے علم، تربیت اور مسلسل محنت چاہیے، ورنہ چند نسلوں کے بعد یہ درخت، یہ ہمارا خاندان کا جو درخت ہے، یہ خزاں رسیدہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ دیکھیے جاوید اختر کے خاندان کو ماں کی طرف سے علامہ فضل حق خیر آبادی سے نسب ملتا ہے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی جنگ آزادی کے مرد مجاہد، علمی عظمت کے چراغ، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا تاریخی فتویٰ دیا، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا تاریخی فتویٰ دیا، ان کے خاندان میں مستر خیر آبادی، علم و ادب کا وارث پورا خاندان، اور جن کے اشعار میں ایمان کی مہک تھی، مستر خیر آبادی، اور پھر ان کے والد جانثار اختر، ذہانت اور شاعری کے شہزادے، مگر سوشلزم کی ہواؤں نے ان کے والد کو مذہب سے دور کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جاوید اختر، علمی گھرانہ جو اپنے آپ کو اعلانیہ ملحد کہتا، ایمان سے مکر چکا ہے، جاوید اختر جو کہنے کے لیے تو علمی گھرانہ، علمی خاندان، اور اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے، خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کی فکر کا حاصل خدا کا انکار بن چکا ہے۔ دیکھا آپ نے کچھ ہی نسلوں میں ایمان سے الحاد تک کا سفر۔ یہ ایک کہانی، یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، ہر اس گھر کی آئینہ دار ہے جہاں دین کی شمع کمزور پڑ جائے، دین کے چراغ کی روشنی مدھم پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی اولاد کے ایمان کا تحفظ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، صرف نام رکھ دینا کافی نہیں، نہ ہی دینی ماحول کا دھدلا سا سایہ انہیں بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کی رعیت، ماتحتوں کے بارے مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ حدیث ہر ماں کو جھنجھوڑتی ہے، ہر باپ کے گریباں کو پکڑتی ہے کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھایا، نماز سے نہ جوڑا، دین کا شعور نہ دیا، دین کی سمجھ ان کے اندر نہ پیدا کی، تو تمہاری نسل کہاں جا کر ٹھہرے گی؟ آج گھر میں اسکرین ہے، آج گھر میں اسکرین ہے مگر قرآن نہیں، مغربی نظریات کا شور ہے مگر حدیث کی آواز نہیں، خواہشات کی آزاد فضا ہے مگر اللہ کا خوف نہیں۔ پھر والدین حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین سے دور کیوں ہو گیا۔ اے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یاد رکھو، اگر تم نے اپنے بچوں کو دین سے نہیں جوڑا اور اسلامی تعلیمات سے آشنا نہ کیا، تو پھر چاہے تم عالم ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، کوئی بعید نہیں کہ آنے والی نسلیں دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آج اگر ایمان کی شمع، ایمان کی روشنی ہماری نسلوں میں مدھم پڑ رہی ہے تو آج ہی اور ابھی ایمان اور قرآن کی تعلیم کا لو دے کر انہیں مضبوط کیجیے، ان کے اندر دین کا شعور پیدا کیجیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو آنے والی نسلیں ایمان کو جرم سمجھنے لگیں، ایمان سے، اسلام سے دور ہو جائیں۔ مسلمانوں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بناؤ، دین کا شعور پیدا کرو، ایمان کا چراغ روشن کرو، اسلامی تعلیمات سے بچوں کو آگاہ کرو، ورنہ کل آنے والا جو کل ہے اتنا تاریک، اتنا بھیانک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ آنے والی نسلیں اندھیروں کی اس انتہا تک پہنچ جائیں کہ واپس پلٹنے کی راہ ہی نہ بچے۔